کیوں کیا آپ نے شہروز بھائی ایسا؟ اب میں کیا کروں گی؟ وہ روتے ہوئے وہیں بیڈ کے قریب فرش پر بیٹھ گئی۔ معاشرے میں زیادتی شدہ عورتوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، اس سے وہ ناواقف نہیں تھی۔ اپنے گاؤں میں ہی وہ ایسی کئی عورتوں کو دیکھ چکی تھی جو سب کے لیے اچھوت تھیں۔ کوئی رشتے کے لیے ان کے گھر کا رخ نہیں کرتا تھا۔ لوگوں کی حقارت بھری نظریں اور ذلت اٹھاتے اٹھاتے وہ تنہا ہی اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی، اور اب یہی رسوائی اور ذلت پنچایت میں اس کے نصیب میں بھی لکھ دی گئی تھی۔ پر کون جانے کاتب تقدیر اس کے لیے کیا سوچے ہوئے تھا۔ رات کی سیاہی نے اس گاؤں کو اپنے لپیٹ میں لے لیا تھا۔ ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ جب اس سناٹے کو چیرتی قدموں کی آواز اس گلی میں سنائی دینے لگی، وہ چلتے ہوئے اس دروازے کے سامنے جا کھڑے ہوئے تھے جہاں وہ بد نصیب رہتی تھی، جس کی پل بھر بعد زندگی جہنم بننے جا رہی تھی۔ کون ہے؟ دروازہ کھٹکھٹانے پر اندر سے بھاری مردانہ آواز ابھری، سراج الدین، دروازہ کھولو۔ سراج الدین کی آواز پر مقابل نے فوراً دروازہ کھول دیا۔ سامنے ہی وجاہت شیخ کھڑا تھا، جس کے پیچھے کمرے سے نکلتی ندرت ان دو نفوس کو دیکھتے ہی رونا شروع کر چکی تھی۔ اندر نہیں بلاؤ گے وجاہت؟ سراج الدین کی آواز پر وجاہت شیخ نے فوراً ایک طرف ہو کر انہیں اندر آنے کی اجازت دی تھی۔ ارد شیر کو آگے بڑھنے کا اشارہ کرتے سراج الدین گردن اکڑا کر اس کے پیچھے ہی گھر میں داخل ہوئے۔ اس سارے وقت میں ارد شیر خاموش کھڑا آس پاس کا جائزہ لے رہا تھا۔ وجاہت